نبی جو ہوتا ہے اس کا ایمان اور اس کا یقین اللہ کی ذات پر 100% ہوتا ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ نمرود اور اس کی قوم نے جب اس آگ کو دہکایا، اس کی لپٹیں اور شعلے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ یہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کا نام لے کر آگ میں کود پڑے، لیکن جیسے ہی آگ میں کودا جانا تھا کہ اللہ کی طرف سے آگ کو حکم ملا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ کا خاصہ یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے، لیکن آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ آگ اللہ کے حکم سے جب جلا سکتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں آرام سے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ آگ سے صحیح سالم باہر نکلے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے ابراہیم بی بی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر یہاں سے کوچ کر جاؤ، اپنے اس وطن کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً کھڑے ہو گئے، کوئی ہیلا حوالہ نہیں کیا۔ جماعت کے ساتھی آتے ہیں گھر پر، بھائی چلو 3 دن کے لیے چلے کے لیے، تو کہتے ہیں لوگ کہ بھائی میں تو صبح اٹھ کر کھیت میں جاتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تو کمپنی میں جاتا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں فیکٹری میں جاتا ہوں، چوتھا کہتا ہے مجھے تو صبح میں دکان کھولنی پڑتی ہے، پانچواں کہتا ہے کہ مجھے تو بکروں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ اتنے ہیلے اور اتنے بہانے ہمارے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھی ہیلا نہیں کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ وطن چھوڑ کر چلے جاؤ تو چلے جاؤ، ملک شام کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوئے، ملک شام پہنچے۔ ابھی تو وہاں کی سرزمین راس بھی نہیں آئی تھی۔ ہم کہتے ہیں نا کسی جگہ جانے کے بعد کہ بھئی ابھی تو میں نے سانس بھی نہیں لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے، اگر ابھی وہ سرزمین راس بھی نہیں آئی کہ پھر اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے اپنے بیوی بچے کو لے کر ہجرت کر جاؤ، وہاں سے یہاں اور یہاں سے پھر آگے۔ اب کی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم تو دیا، لیکن جگہ نہیں بتائی، روٹ نہیں دیا کہاں جانا ہے۔ جماعت کے ساتھیوں کو روٹ نہیں ملتا، پریشان ہو جاتے کہاں جائیں گے۔ پہلے روٹ مانگو ہم کو، کہاں جانا ہے، سورت کی طرف جانا ہے یا بروج کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، چلنے لگے۔ اب ساتھ میں کون ہے؟ گائیڈ کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کی رہبری کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، راستہ دکھانے کے لیے کہ چلیے۔ جہاں کہیں سرسبز و شاداب جگہ آتی، چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے جبرائیل سے کہ جبرائیل یہاں ٹھہر جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ نہیں، یہاں کا حکم نہیں ہے، اور آگے چلیے۔ چلتے رہے یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچے جہاں نہ انسان ہے نہ حیوان، نہ شجر ہے نہ حجر، نہ چرند ہے نہ پرند، ایک دم چٹیل میدان، گرم ریگستان۔
نہ کھانے کا کوئی نظم، نہ پینے کا کوئی انتظام، ایسی جگہ پر لے جا کر چھوڑ دیا۔ اب حضرت جبرائیل کی ڈیوٹی ختم، تم جانو، تمہارا کام جانے اور تمہارا رب جانے، وہاں چھوڑ دیا۔ امتحان اس پر ختم نہیں ہوا، پھر اللہ نے حکم دیا، ابراہیم اے خلیل اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو یہاں چھوڑ دو اور خود ملک شام چلے جاؤ۔ اس بیاہ ہو گیا جنگل میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور خود ملک شام چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً حکم ملا کہ کھڑے ہو گئے، پانی کا مشکی جان اور کھجور کی تھیلی جو تھی وہاں چھوڑ دی، اٹھ کر چلنے لگے۔ سیدہ ہاجرہ دوڑتی ہوئی پیچھے سے دامن خلیل کو پکڑنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ کر کہنے لگی، اللہ کے خلیل، آپ اس طرح اس بیابان اور جنگل میں اکیلے اور تنہا ہمیں چھوڑ کر کہاں چل دیے؟ یہ تو سنسان وادی ہے اور یہ ڈراؤنی جگہ ہے، یہاں کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر و استقلال کے پہاڑ تھے، بیوی کی آہو زاری پر ڈگمگائے نہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، پیغمبرانہ حوصلے سے فرمایا کہ مرضی مولا یہی ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ جیسے ہی سیدہ ہاجرہ نے زمین اور آسمان کے مالک کا نام سنا، دامن خلیل چھوڑ دیا اور یوں گویا ہوئی، اے اللہ کے خلیل، جو خدا آگ میں آپ کی حفاظت کر سکتا ہے وہ خدا اس بیابان اور جنگل میں ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے، بیوی بچے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ملک شام چلے گئے۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، یہاں شارٹ میں تھوڑا تھوڑا سا اشارتاً بتاتے چلو۔ اب وہاں رہ دے کر بیوی بچوں کا خیال آتا ہے۔ کون ایسا باپ ہوگا جس کو اپنی اولاد یاد نہ آتی ہو، اپنے بیوی بچے یاد نہ آتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیوی بچوں کی یاد آتی تھی، دل میں خیالات آتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کا امتحان لینا مقصود سمجھا کہ دوبارہ ان کا امتحان کیا جائے۔ اب حکم ملا کہ ابراہیم جاؤ، تمہارا دل بے چین ہے، بیوی بچوں سے ملنا چاہتے ہو، جاؤ اور وہیں پر اسی بیابان اور جنگل میں اپنے اس لختے جگر کو، اپنے اس نور نظر کو، اس لاڈلے کو ہماری یاد میں اور ہمارے حکم پر قربان کر دو۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہر وقت تعمیل حکم خداوندی میں پیش رہے، فوراً کھڑے ہو گئے اور دوڑتے ہوئے آئے اور پہاڑی کی بلندی پر چوٹی پر چڑھے اور آواز لگائی، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے اسماعیل، یہاں آؤ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہوں، بتلا تیری کیا رائے ہے؟ تو کیا مشورہ دیتا ہے؟ پدر بولا کہ بیٹا، آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو سے ہاتھ دھرتا ہوں۔
مشورہ مانگ رہے بیٹے سے کہ بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو کیا رائے دیتا ہے؟ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، سمجھدار تھے، تبھی تو مشورہ مانگ رہے ہیں۔ اگر آج کے دور میں کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا یہ جواب دے گا کہ ابا کوئی دماغ کے اسپیشلسٹ اچھے ڈاکٹر کے پاس علاج کراؤ۔ ایسی ایسی چیزیں آپ کو دماغ میں اور خیال میں آتی، معلوم ہوا کہ دماغ کے علاج کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے نبی کے خاندان سے، اس لیے جواب بھی ویسا ہی دیا جو ایک نبی کے خاندان کے شایان نشان اور لائق ہو۔ فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے پیتر بزرگوار ہے، والد بزرگوار، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا آپ وہ کام کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یعنی میرا پورا ساتھ رہے گا اس کام میں۔ آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس حکم کو پورا کرنے میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔ ہمارے یہاں ایک مرتبہ عقیقے کا جانور ذبح ہو رہا تھا، اب اس میں 6 حصے ہو گئے، ایک حصہ باقی تھا، تو ایک بچہ سامنے کھڑا تھا، ان کے گھر والوں نے کہا کہ بھئی اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو اس کا بھی حصہ شامل کر لیا جائے، یعنی اس کو بھی لے لیا جائے۔ اب جو وہ بچے نے یہ بات سنی کہ یہ تو میرے ذبح کرنے کی بات چل رہی ہے، وہ تو وہاں سے ایسا بھاگا گاؤں میں کہ لوگ پکڑنے کے لیے دوڑے، لیکن پھر بھی ہاتھ میں نہیں آیا۔ اس کا عقیقہ کرنا ہے اس کے نام کا، لیکن یہ سمجھا کہ یہ تو مجھے کاٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ جو کام کریں گے اس میں آپ کا معین اور مددگار رہوں گا، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کو لے کر چلنے لگے اور کہاں پہنچے جہاں یہ قربانی کا کارنامہ انجام دینا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کر لی اور رسی سے اسماعیل علیہ السلام کو مضبوطی سے باندھ دیا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اس لیے کہ کوئی باپ کیسا بھی ہو کیا اپنے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح کرے گا اور وہ یہ منظر دیکھ سکے گا؟ یہ تو اللہ کے حکم میں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی پیتری شفقت ہے، محبت ہے اولاد سے۔ اب اللہ کے حکم پر یہ قربانی کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ زمین و آسمان کی روح کانپ رہی تھی، فرشتے انگشت بدندہ تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ لرزہ بر اندام تھا، اس لیے کہ دنیا میں کسی نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کے گلے پر تیزی سے چھری چلا رہے، پھیر رہے، لیکن چھری کاٹنے کا کام نہیں کرتی، پھر تیز کرتے، پھر چلاتے۔ اس طرف سے جب گلے پر چھری چلائے سمجھے کہ بیٹے کا چہرہ سامنے ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ چھری نہ چلے، الٹا کیا اور پھر چلانے لگے، پھر بھی چلتی نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو امتحان میں کامیاب پا لیا. وہ چھری چلا رہے تیزی کے ساتھ، زور لگا رہے، اور ادھر سے اللہ نے حکم دیا اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، جلدی سے جنت سے مینڈھا لے کر پہنچو ذبح کے لیے، اسماعیل کا بدل اور ان کا فدیہ لے کر پہنچو، کہیں ابراہیم کی چھری اسماعیل کے گلے پر چل نہ جائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے وہ دمبا لے کر آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں تو چھری بڑی تیزی کے ساتھ چلتی ہے، وہ آواز لگا رہے، زبان پر کلمہ آ گیا حضرت جبرائیل کے، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو، ان کو آتے ہوئے دیکھ کر آپ کی زبان پر کلمات آئے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیتے ہیں، اور لیٹے لیٹے حضرت جبرائیل کو جنت سے وہ دمبا لے کر آتے دیکھا، اپنا بدل اور فدیہ دیکھا، آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اب جانور کے گلے پر چھری پھیرتے وقت یہ کلمات اور یہ تکبیر ہم پڑھتے ہیں، اسے تکبیرات تشریق، تکبیر تشریق کہتے ہیں. یہ کب پڑھنی ہے؟ تو 9 ذی الحج، 9 ذی الحج یعنی ہمارے یہاں سنیچر کی عید ہے، تو جمعہ کی فجر سے، جمعہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحج کی عصر تک، یعنی منگل کی عصر تک 23 نمازیں ہوگی کہ ہمیں ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اب وہ فدیہ آ گئے، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح نیکی کرنے والے کو بدلہ دیا کرتے ہیں. اب حضرت اسماعیل کے بدلے سے وہ جنتی مینڈھا آیا اور اسے ذبح کیا گیا. اگر اس وقت بیٹے کے گلے پر چھری چل جاتی اور حضرت اسماعیل کی قربانی اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ آج بھی جاری رہتا کہ ہر سال ہمیں عید کے موقع پر بجائے بکرے کے اپنے بیٹے کی قربانی دینی پڑے. لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، ہم جیسے کمزوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جانور کے گلے پر چھری چلانے میں بیٹے کی قربانی کا ثواب ہمارے لیے رکھا ہے. صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمائیں گے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ قال بكل شعرة حسنة، سرکار نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے اللہ تعالی ہمیں اتنی نیکیاں عطا فرمائیں. اور ایک روایت میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے بدن سے جو خون بہتا ہے اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے.
اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانی کے جانور کا گوشت بھی نہیں پہنچتا ہے، خون بھی نہیں پہنچتا ہے، پھر قربانی کی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جذبے ایمانی ٹٹولنا چاہتے ہیں کہ وہ راہ خدا میں کیا کچھ کر دکھاتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہر سال قربانی کرتے ہیں، ایک سال نہ کی تو کیا حرج ہے؟ تو بھائی ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، اگر ایک دن نہیں کھائیں گے تو چلے گا؟ نہیں، وہ تو لڑ کر بھی کھائیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم میں چھو البتہ چنانچہ نہیں چلے گا۔ ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ تمہاری قربانی کا نہ ہمیں گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ہمارے یہاں تو صرف تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ کون اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے؟ ضروری نہیں کہ 1 لاکھ کا بکرا ذبح کیا تو اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ کوئی 5,000 کا بکرا ذبح کرے لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، تو وہ سامنے والے کے 1 لاکھ کا قبول نہیں ہوگا، اس سے پہلے اس کا 5,000 والا قبول ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں وہ کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ وہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کس عمل کو کس اخلاص کے ساتھ اور کتنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کر رہا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو قربانیاں ہوتی تھی اسے پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، اسے کھا جاتی تھی، معلوم ہوا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی کے گوشت سے اور اس کی ہر چیز سے محروم نہیں رکھا۔ ایسا نہیں بتایا کہ اس کو ذبح کر دو، آگ آئے گی آسمان سے کھا کر ختم کر دے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جانور ہم نے خریدا، اللہ کے نام پر ذبح کیا اور اس کا ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کا بھی انتظام فرمایا کہ یہ میرے لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے اور آخری دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ لوگ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں، ٹکے اور بریانی کے شوقین ہیں، اس لیے ان کی ضیافت اور مہمانی بھی کی جائے۔ تو گویا کہ جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور اللہ کے دسترخوان سے کھاتے ہیں۔ اب قربانی کے جو جانور کو ہم ذبح کریں گے اس کے گوشت کو کیا کریں؟ تو شریعت کا حکم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ذبح ہوا ہے اس کے گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اپنے اعزا اقربا رشتہ دار دوست احباب متعلقین، اور اس میں اگر کوئی ہمارے غیر مسلم دوست ہے ہندو بھائی اس کو بھی اگر دینا ہے تو اسی دوسرے حصے میں سے دیں گے، اور تیسرا ایک حصہ جو ہے اسپیشل وہ فقراء اور مساکین کے لیے ہیں، غریبوں کے لیے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ گھر میں بڑے بڑے ڈیپ فریزر ہیں، ایک بکرے کی بات تو چھوڑو، 10 بکرے اندر گھس جائے تو بھی بھرتا نہیں۔ وہ غریبوں کا حصہ تو نکل ہی گیا، وہ بیچارے عید کے دن بھی دال چاول بنا کر کھا رہے ہیں۔ سال میں یہی تو ایک موقع ہوتا ہے کہ غریب لوگ بھی گوشت کھا سکے، ان کے دانتوں میں بھی کچھ گوشت کے ریسے جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عید الاضحیٰ کے بعد خواب دیکھا
خواب میں دیکھا کہ جنت میں بہت سارے بکرے کھیل رہے، ادھر سے ادھر دوڑتے ہیں، ادھر سے ادھر کھیل کود اچھل کود کر رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ جو میرا بکرا ہے وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کھیلتا نہیں ہے۔ وہ بھی تعجب کرنے لگا کہ سب بکرے کھیل رہے، تو کیوں نہیں کھیلتا؟ تو بکرا کہنے لگا کہ ارے بھائی، اب بھی میرا ایک پایا تیرے فریج میں رکھا ہوا ہے، اس کو جلدی سے نکال تاکہ میں یہاں جنت میں دوڑ سکوں۔ تو یہ بقرعید کا گوشت جو ہے آئندہ سال بقرعید تک چلتا ہے، اتنا بڑا فریج ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ یہ قربانی ہوئی یا پھر اپنے گھر کے گوشت کھانے کا انتظام کیا سال بھر کا؟ اس لیے بھائی ایسے موقع پر غریبوں کا حق سمجھو۔ پہلے زمانے میں لوگ سادے تھے، ان کا دل بڑا تھا، تھے غریب لیکن دل بڑا وسیع تھا۔ جو پرانے حضرات جانتے ہوں گے کہ جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اور کھیت میں اناج غلہ ہوتا ہے، درختوں کے اوپر آم اور پھل لگتے ہیں، وہ جب کھیت سے گھر آتے ہیں، گھر آنے سے پہلے وہ غریبوں کے گھر میں چلے جاتے ہیں، وہ پھل اور وہ اناج غلہ اور باقی بچا ہوا پھر اپنے گھر میں لاتے ہیں۔ اس لیے ایک ایک درخت سے ایک ایک بیل گاڑے بھر کر اتنے آم گرتے تھے، اتنی برکتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور آج حال یہ ہے کہ پوری باڑی میں سے آم کو گرایا جائے تب بھی ایک بیل گاڑا بھر کر آم نہیں ہوتے، برکتیں ختم ہو گئی۔ جب غریبوں کا حق ختم ہو گیا تو پھر وہ برکتیں بھی ختم۔ اللہ تعالیٰ جو غریبوں کا حصہ رکھتا تھا ہمارے اناج میں، غلے میں، ہمارے رزق میں، جب ہم نے ان کو دینا بند کر دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ ہمارے یہاں رکھنا بھی چھوڑ دیا۔ آخر میں چلتے چلتے ایک اور بات کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں بڑے بڑے فتنے رونما ہو، آئے دن مسلمانوں کے اوپر حالات، آزمائش، کبھی یونیفارم سول کوڈ، کبھی طلاق کا مسئلہ، کہ بھائی 3 طلاق دیں گے تو نہیں چلے گا۔ ہم کو کوئی طلاق دینے کا شوق تھوڑی ہے۔ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ نکاح کرو اور طلاق نہ دو۔ یہ لوگ تو ابھی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ نکاح کرو اور طلاق مت دو، اس لیے کہ اس سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اگر طلاق دیں گے تو اللہ کا عرش بھی کانپتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ ہماری شریعت میں تو طلاق دینے پر بھی منع کیا گیا، ایک دینے کے لیے بھی منع کیا گیا، 3 تو بہت دور کی بات ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک اور حاکم کی روایت ہے کہ جو عورت بغیر کسی سخت مجبوری کے، جو عورت بغیر کسی سخت مجبوری کے سامنے سے طلاق طلب کرے، مانگے، وہ عورت جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی۔ تو اسلام میں تو نکاح ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مباح اور حلال چیزوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ اب یہ حکومت قاعدہ اور قانون بنانا چاہتی ہے کہ بھائی 3 طلاق نہیں دے سکتے۔ اگر دے دی تو حکومت کا قانون بن جائے وہ اپنی جگہ، لیکن شریعت کا قانون اٹل ہے، وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق ہو جائے گی۔ ہمارا دین جو ہے
یہ نقل کے تابع ہیں، یہ شریعت جو ہے اصولوں سے چلتی ہے، یہ قرآن و حدیث سے چلتی ہے، یہ کسی ملکی قوانین سے نہیں چلتی۔ قانونی اعتبار سے وہ کتنا بھی نہ کہیں، لیکن شریعت کا مسئلہ یہی رہے گا کہ طلاق دے دی تو نافذ ہو گئی۔ اب اس میں ہماری غلطی ہے کہ ہمیں طلاق دینا بھی نہیں آتا۔ شریعت نے اس کا دائرہ بتایا کہ طلاق کے 3 درجے ہیں، یعنی 3 قسموں کی طلاق ہوتی ہے۔ نمبر 1 طلاق رجعی، یعنی ایسی طلاق کہ اگر آدمی اپنی بیوی کو دیتا ہے دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ مرد نے اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو صریح الفاظ میں، صاف لفظوں میں طلاق طلاق کہا، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ بیوی جو ہے وہ عدت میں رہے گی، اور عدت کے زمانے میں اگر شوہر اس کو واپس لانا چاہے، اب نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، 2 مرتبہ دی ہے اس لیے واپس لا سکتا ہے بغیر نکاح کے۔ اگر عورت کی عدت گزر گئی تو اب اس کو واپس لانا ہے تو نکاح کرنا پڑے گا، حلالہ نہیں ہے۔ 1 طلاق میں اور 2 میں حلالہ نہیں، صرف نکاح کریں گے اس کو لا سکتے۔ اور دوسری قسم ہے طلاق بائن یا طلاق بائنہ، ایسے صریح اور صاف لفظوں میں عورت کو طلاق دی جائے جس کے ساتھ یہ جملہ بڑھایا جائے کہ تجھے 1 طلاق بائن یا تجھے 2 طلاق بائن۔ اب یہ طلاق کے بعد عورت، نکاح ختم ہو گیا، اب عورت عدت میں ہے، اب اگر اس کو لانا ہے، وہاں مسئلہ یہ تھا کہ عدت کے زمانے میں اگر لانا تھا تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن طلاق بائن کی صورت میں اگر اس عورت کو واپس لانا ہے تو اس سے نکاح کرنا پڑے گا، یہاں بھی حلالہ نہیں۔ اب تیسری صورت جو ڈینجر، اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ 3 مرتبہ فائرنگ کر دے، طلاق طلاق طلاق، یا ایک ہی لفظ سے 3 طلاق دی کہ میں نے تجھے 3 طلاق دی۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عورت نکاح سے نکل گئی ہمیشہ ہمیش کے لیے، واپس لانے کی کوئی صورت نہیں۔ اگر دوبارہ اس کو واپس لانا ہے تو اس عورت کی عدت گزر جائے، اس کے بعد وہ عورت کسی اور سے شادی کرے، اس کا نکاح ہو اور وہ اس کے ساتھ ہم بستر ہو، صحبت بھی کرے، پھر اگر وہ طلاق دے دے اور طلاق کے بعد اس کی عدت گزر جائے یا اس کا انتقال ہو جائے، انتقال کے بعد اس کی عدت گزر جائے، پھر اگر وہ پہلے شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی ہے تو نکاح کے ذریعے واپس آ سکتی ہے۔ طلاق کے مسائل بڑے پیچیدہ ہے، نازک ہے، اس لیے آنکھ بند کر کے دھاڑ دھاڑ کر کے 3 مرتبہ فائرنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 مرتبہ طلاق دیں گے تو بھی وہی کام ہوگا، اور اگر 3 مرتبہ دیں گے تو بھی وہی کام ہونے والا ہے۔ لیکن آدمی غصے میں اتنا آ جاتا ہے کہ جا تجھے تولا بھر کر، ٹرک بھر کر طلاق۔ ارے بھائی اتنا سب کیوں؟ کہ مجھے غصہ بہت آ گیا۔ لوگ آ کر مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی، تو پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ طلاق جو ہے یہ غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں کوئی طلاق نہیں دیتا، محبت میں تو آدمی پیار کرتا ہے۔ عورت جو ہے یہ پیار کرنے کی چیز ہے، محبت کرنے کی چیز ہے، ڈرانے دھمکانے کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، تم
تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، حضور نے فرمایا، معلوم ہوا کہ عورت یہ محبت کی چیز ہے۔ اگر عورت کو آپ ڈنڈے سے کوئی بات منوائیں گے یا ڈرا دھمکا کر منوائیں گے، وہ نہیں مانے گی، وہ ٹیڑھی پسلی ہے، زیادہ ٹیڑھا کریں گے ٹوٹ جائے گی، اور اگر پیار کے دو میٹھے بول دیں گے تو وہ پگھل جائے گی، گلاب جامن کی طرح نرم ہو جائے گی آپ کے سامنے، وہ کتنی بھی آپ سے ناراض ہو۔ میاں یہ سوچتا ہے کہ جب تک وہ نہیں آتی میں تو نہیں بولوں گا، یہ ادھر کروٹ بدل رہا ہے، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ جب تک یہ نہیں آتا میں نہیں جاؤں گی، وہ ادھر کروٹ۔ اگر آپ پیار سے اس کے سر پر صرف ہاتھ پھیر دیں گے، وہ آپ کے گلے لگ جائے گی، رونا شروع کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نازک اور نرم بنایا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کے ٹیڑھا پن کو باقی رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا لو، وہ آدمی کامیاب۔ لیکن کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں جیم کے امتحان کروانا، تو پھر وہ بھی کہے گی کہ اگر تو شیر ہے تو میں سوا شیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حالات ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں دوستو کہ ہمیں اپنے مذہب پر پابندی سے عمل کرنا ہے، اور دوسری ایک خاص چیز یہ ہے کہ ایسے مسائل طلاق کے ہو یا نکاح کے ہو یا عدت کے ہو، خلا کے ہو، ایسے اپنے جو نجی مسائل ہے وہ ہمیں کورٹ کچہری تک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ علماء ہے، مفتیان کرام ہے، مدارس ہے، اپنے مسائل وہاں جا کر سلجھاؤ۔ وہاں کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے میں پیسے کی بربادی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ماں بہنوں کو بھی سمجھنے کا سلیقہ، طریقہ اور جذبہ عطا فرمائے۔ یہ قربانی کے مبارک ایام ہیں، اس مناسبت سے چند باتیں عرض کی ہے۔ اصل میں ہمارے حاجی یوسف بھائی منصور اکثر ہمارے یہاں ان کا آنا جانا رہتا ہے، لاجپور اور اس طرف کے اطراف میں۔ اکثر یہ علماء کرام کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں علماء کرام کے ساتھ ان کا ایک قلبی تعلق ہے۔ مجھے بھی ایک لمبے عرصے سے دعوت تو دے رہے تھے کہ آپ کو آنا ہے، رمضان سے پہلے انہوں نے دعوت دے رکھی تھی۔ رمضان میں چونکہ میں بھی بیرون ملک کے سفر میں ہوتا ہوں، آنے کے بعد انہوں نے یاد بتایا کہ آپ کا وعدہ ابھی باقی ہے، اور ہمارے حضرت مولانا حسین صاحب جو یہاں کی امام ہے، دونوں نے مل کر الحمدللہ ایک پروگرام ترتیب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں آپ کے بیچ میں لا کر بٹھا دیا۔ دین کی نسبت سے ہم لوگ جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے فتنے سے، امت کو ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے، اور حق تعالیٰ شانہ پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ کر دعا کریں۔